یہ کہانی ہے اس جوان کی جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دشمن کے سامنے ڈٹ کر لڑائی لڑی۔ ایک ایسا شیر دل سپوت جس کا نام ہے میجر عدنان اسلم شہید۔ صرف 31 برس کی عمر، مگر بہادری ایسی کہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے 135ویں لانگ کورس کے درخشندہ ستارے اور برطانیہ کی مشہور رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ سے تربیت سے یافتہ، یعنی وہ ادارہ جو دنیا کے بہترین فوجی لیڈرز تیار کرتا ہے۔ 2 ستمبر 2025 کی وہ صبح جب بنوں کی فضاؤں میں بارود کی مہک گھل گئی، دہشت گردوں نے حملہ کیا، شہریوں کو نشانہ بنایا، خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ ایسے میں چھٹی پر موجود ایک کمانڈو نے اپنے وطن کی پکار کو سنا۔ یہ تھے میجر عدنان اسلم۔ وہ بنوں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جب خبر آئی کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے مرکز پر حملہ ہوا ہے اور SSG کمانڈوز کی ضرورت ہے۔ عدنان اور ان کے ساتھیوں نے بغیر سوچے اپنی خدمات پیش کر دی۔ میدان جنگ دہک رہا تھا۔ گارڈ کوارٹرز کے 5 جوان شہید ہو چکے تھے۔ دشمن مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک جانب عام شہری، دوسری جانب دشمن کے ہاتھ میں بارود۔ ایسے میں کمانڈوز نے ان دہشت گردوں کو دفتر کے اندر گھیر لیا اور وہ وقت آ گیا جب تقدیر نے عدنان کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس سے پہلے کی حقیقت اور زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق میجر عدنان پہلے ہی 2 دہشت گردوں کو ختم کر چکے تھے، مگر اسی دوران ایک اور گولی ان کی ٹانگ میں لگی۔ دہشت گرد دیوار کے پیچھے سے فائر کر رہا تھا۔ عدنان زخمی ہوئے، لیکن جیسے ہی نظر پڑی کہ ساتھی بھی خطرے میں ہے، وہ رکنے کی بجائے فوراً آگے بڑھے۔ اور پھر وہ لمحہ جس نے پوری قوم کو اشک بار کر دیا۔ میجر عدنان اپنے زخمی ساتھی کے اوپر ڈھال بن گئے۔ گولیاں ان کے جسم کو چھلنی کرتی رہی، مگر ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ دہشت گرد نے ہینڈ گرنیڈ نکالا اور جیسے ہی پیچھے ہٹا، وہ بختر بند گاڑی کے پیچھے کھڑے دیگر جوانوں کے نشانے پر آ گیا۔ فائرنگ ہوئی اور ساتھ ہی دہشت گرد کے جسم سے بندھی خودکش جیکٹ بھی پھٹ گئی۔ اس دھماکے کے بعد میدان جنگ میں دھواں چھا گیا اور دھوئیں کے بیچ خون میں نہایا ہوا ایک کمانڈو پھر بھی اپنے ساتھیوں کو بچانے کی فکر میں تھا۔ میجر عدنان شدید زخمی حالت میں پہلے پشاور پھر راولپنڈی منتقل کیے گئے۔ 7 دن تک وہ زندگی اور موت کے درمیان جھولتے رہے۔ کبھی ہوش آتا، کبھی بے ہوش ہو جاتے، اور جب بھی آنکھ کھلتی صرف ایک ہی سوال ہوتا: میرے ساتھی کیسے ہیں؟ ان 7 دنوں میں ان کا بلڈ گروپ A نیگیٹو ثابت ہوا۔ 40 پوائنٹ خون کا انتظام کیا گیا۔ ان کے ساتھی، دوست، رشتہ دار کوئی سو نہیں سکا۔ سب صرف ایک ہی دعا مانگ رہے تھے: اللہ عدنان کو سلامت رکھے۔ مگر پھر کڑی آزمائش کا لمحہ آیا۔ ڈاکٹروں نے کہا انفیکشن پھیل رہا ہے، عدنان کی جان بچانی ہے تو ٹانگ کاٹنی ہوگی۔ تصور کریں، ایک اونچے، لمبے، صحت مند، زندگی سے بھرپور جوان کی ٹانگ کاٹ دینا۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا اجازت دینے کی۔ آخرکار برادر نسبتی نے آگے بڑھ کر کہا: ہم اجازت دیتے ہیں، عدنان کو بچا لو، بعد میں ہم اسے سمجھا لیں گے۔ مگر قسمت کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کشمکش کے دوران میجر عدنان زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ وہ عدنان تھا جو بچپن سے ہی ایڈونچر کا دیوانہ تھا۔ تیراکی، کراٹے، مارشل آرٹس، پیراگلائیڈنگ سب کچھ جانتا تھا۔ ان کے ماموں عمران احمد کہتے ہیں کہ وہ صرف بھانجا نہیں تھا، شاگرد اور دوست بھی تھا۔ ایک ایسا لڑکا جو ہمیشہ آگے بڑھنے کا شوق رکھتا تھا۔ لیکن اس کی کہانی کا سب سے کربناک حصہ یہ ہے کہ میجر عدنان کے 2 معصوم بچے ہیں۔ بیٹا صرف 2.5 برس کا اور بیٹی محض 6 ماہ کی۔ سوچیں، ایک باپ جس نے بیٹی کو ابھی تک اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، صرف ویڈیو کالز پر دیکھا، تصویروں میں دیکھا۔ چھٹی پر جانے کا پلان تھا، خواب تھا کہ بیٹی کو باہوں میں بھر لیں گے، اہلیہ کے ساتھ ایبٹ آباد جائیں گے، تفریح کریں گے، لیکن سب خواب ادھورے رہ گئے۔ جب عدنان کی والدہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی وہی ماں تھی جس نے کئی سال پہلے 11 سالہ بیٹے کو کھویا تھا، لیکن اس بار بھی ان کی آنکھوں میں صبر اور دل میں فخر تھا۔ یہ جذبہ صرف شہید کی ماں کا ہی ہو سکتا ہے۔ 9 ستمبر کو جب ان کا جسد خاکی وطن کی مٹی کے حوالے کیا گیا، فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ وزیر اعظم، وزراء، آرمی چیف سب شریک تھے، لیکن سب سے بڑا اعزاز وہ پھول تھے جو عوام نے اپنے شہید بیٹے پر نچھاور کیے۔ میجر عدنان اسلم شہید نے اپنی زندگی نہیں بلکہ ایک نظریہ بچایا ہے، یہ کہ وطن کی حفاظت سب سے بڑی عبادت ہے، یہ کہ ساتھی کو بچانا اپنی جان سے بڑھ کر فرض ہے۔ میجر عدنان کے خون کا ہر قطرہ اس مٹی کا قرض ہے۔
اور ایک دن جب تاریخ لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا 31 سالہ کمانڈو میجر عدنان اسلم شہید، جس نے اپنی بیٹی کو تو گود میں نہ اٹھایا مگر اپنے وطن کو باہوں میں بھر کر امر ہو گیا۔